عوارف المعارف کی آج ہماری 10ویں محفل ہے اور یہ 10واں درس ہے۔ تم کو اپنے خالق سے غافل کر دے، اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے پاس دنیا کا یہ معنی ہے۔ ہماری نظر میں دنیا یہ زمین آسمان، یہ کھانا پینا رہنا سہنا، اس کو ہم دنیا کہتے ہیں۔ لیکن اولیاء اللہ دنیا کہتے ہیں جو چیز تم کو اپنے مالک سے خالق سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ ترک دنیا، دنیا چھوڑنا، مطلب جو عقل مند ہے وہ دنیا دار نہیں ہوتا، یہ بنیاد ہے عقل کی۔ اب دنیا میں پڑے ہوئے کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ بڑے عقل مند ہیں، جیسے آج کل لوگ مثال دیتے ہیں، وہ دیکھو فلاں آدمی کو کتنے کروڑوں کا مالک ہے، اس نے کتنی محنت کی، کتنا بڑا عقل مند ہے۔ وہ عقل مند نہیں ہے، دنیا کی نظر میں وہ عقل مند ہے، دین کی نظر میں اور اللہ والوں کی نظر میں وہ بڑا بے وقوف ہے۔ چلے گئے 40 دن تک ان کے دل پر ایسی کیفیت طاری رہی کہ کسی سے انہوں نے بات نہیں کی، اور کہا کہ پہلی مرتبہ کسی نے مجھے آخرت یاد دلائی ہے۔ تو ایسے اکابر تھے، بزرگان تھے۔ بہرحال حاضرین کرام، یہاں چھوڑ کے غاروں میں چلے جائیں۔ اولیاء اللہ بزرگ حضرت غوث پاک نے دنیا میں لوگوں میں رہ کر زندگی گزاری، امام اعظم نے لوگوں میں رہ کے زندگی گزاری، مگر ایک پائی کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، ایک پیسے کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی۔ تو اس کیفیت کے ساتھ میں زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ طلبگار بن جاؤ، کرامت کے طلبگار مت بنو۔ کیوں؟ فَإِنَّ نَفْسَكَ مُتَحَرِّكَةٌ فِي طَلَبِ الْكَرَامَةِ وَرَبُّكَ يَطْلُبُ مِنْكَ الْإِسْتِقَامَةَ کہ اے انسان، تیرا نفس کرامت چاہتا ہے اور تیرا رب تجھ سے استقامت چاہتا ہے۔ تو اپنے نفس کا غلام ہے یا رب کا بندہ ہے؟ نفس خواہش کرتا ہے کہ خوف خداوندی اللہ کے پیاروں کو دیا جاتا ہے، نافرمانوں کو نہیں دیا جاتا۔ جو نافرمان ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ دنیا میں منہمک رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تصوف عوارف المعارف کی آج ہماری 10ویں محفل ہے اور یہ 10واں درس ہے۔ حضرت سیدنا امام شہاب الدین عمر سہروردی صدیقی علیہ رحمت و رضوان، آپ عوارف المعارف علم تصوف علم طریقت کے عنوان پر لکھی ہے، اور اس میں اولیاء اللہ، صوفیاء اور سلوک طے کرنے والوں کے لیے تعلیمات آپ نے لکھے ہیں، اصول ضابطے بیان کیے ہیں، اور سابق میں جو اکابر اور بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے کس طریقے سے طریقت حاصل کی ہے اور کیا انہوں نے اس میں محنتیں کی ہیں، یہ تفصیلات آپ نے بیان فرمائے۔ تو آج تسلسل کے ساتھ جو ہم بیان کریں گے، اس سے پہلے جو امور بیان کیے گئے تھے اس میں ابتدا یہ بتائی گئی تھی کہ علم دین حاصل کرنا یہ بنیاد ہے علم طریقت کے لیے، اور علم دین کے بغیر علم طریقت حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس میں اولیاء اللہ، بزرگان دین، صوفیاء کرام علم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا توجہات کیا کرتے تھے، یہ بتایا گیا کہ وہ پہلے غور سے سنتے تھے۔ اس کے بعد طلب علم کے لیے دوسری جو شرط ہے وہ ہے استقامت، یعنی جو معلوم کر چکے ہیں، جس کا علم حاصل کر چکے ہیں، اس پر عمل کرنا اور وہ عمل پر قائم رہنا۔ قائم رہنا یہ بڑی دولت ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی کرامت سے بڑھ کر استقامت ہے۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین کو قرب الہی کی وجہ سے جو درجات ملتے ہیں ان کو کرامت حاصل ہوتی ہے۔ کرامت اصل میں بزرگی کو کہتے ہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اس کو جو اختیار، تصرف دیا جاتا ہے، اور جو کام دوسرے نہیں کر سکتے اللہ کے نیک بندے کر لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے
تو جو قدرت ان کی طاقت ظاہر ہو رہی ہے اس کو کرامت کا نام دیا گیا ہے۔ کرامت کا اصل معنی تو بڑے مقام پہ فائز ہونا، بزرگی حاصل کرنا، بلندی حاصل کرنا، یہ اصل معنی ہے کرامت کا۔ لیکن جو عادت کے خلاف عام لوگ جو کام نہیں کر سکتے وہ بزرگ حضرات جو کرتے ہیں، اس کو کرامت کا نام اس لیے دیا گیا کہ وہ کرامت بتاتی ہے کہ یہ اللہ والے کا اللہ کے پاس بڑا اونچا مقام ہے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفصیل کرامت کے بارے میں لکھی ہے جو آپ نے ابھی سماعت کی ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفیائی کرام میں جو مشائخ ہیں اور آخرت کے علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دنیا کے علماء ہوتے ہیں، آخرت کے علماء ہوتے ہیں۔ دنیا کے علماء سے مطلب یہ ہے کہ وہ علم رکھتے ہیں مگر ان کی توجہات دنیا کی طرف ہوتی ہے، اور آخرت کے علماء کا معنی یہ ہے کہ وہ علم رکھتے ہیں، ان کا مقصد آخرت میں اعلیٰ درجے پانا ہوتا ہے۔ تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المشائخ من الصوفیۃ وعلماء الآخرۃ الزاہدین فی الدنیا شمروا عن ساق الجد فی طلب العلم المفترض حتی عرفوہ، یعنی علماء دین اور مشائخ طریقت نے وہ علم جو ان پر جس کا طلب کرنا ان پر فرض ہے، تو وہ فرض علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آستین چڑھا کر انہوں نے محنت کی، یہ حضرت کے کلمات ہیں، اور کما حقہ اس علم کو جانا، اور اس میں جو امر نہیں یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم ملا، رکنے کا حکم ملا، اس کو کرتے رہے، اور اپنی ذمہ داری سے اللہ کی توفیق سے سبکدوش ہو گئے، یعنی جتنے احکامات ان کو دیے گئے تھے اس پر انہوں نے اپنی زندگی میں عمل کیا، بے عمل کے نہیں گزرے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا اسْتَقَامُوا فِي ذَلِكَ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور پیروی کرتے ہوئے وہ انہوں نے جو جانا اس پر استقامت حاصل کی۔ یہ استقامت اصل دولت ہے۔ استقامت کا معنی ہوتا ہے ثابت قدم رہنا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سب سے بہترین وہ عمل ہے جو پابندی سے کیا جائے، اگرچہ کہ مختصر کیوں نہ ہو مگر پابندی سے کیا جائے، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مخالفتیں ہو جائے، سستی کاہلی کیوں نہ آ جائے، بیمار کیوں نہ ہو جائے، مگر جو عمل کر رہے تھے اس کو باقی رکھا جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ آئے۔ جیسے ایک صحابی رسول حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ میں قرآن مجید کثرت سے پڑھوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ قرآن پاک 3 دن میں 1 مرتبہ ختم کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں، تو فرمایا 3 دن میں 1 مرتبہ ختم کرو۔ وہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کہ مجھے 3 دن میں 1 قرآن مکمل کرنے کی اجازت دی تھی، مگر جب میرے جسم میں قوت تھی میں فرماتے ہیں کہ ہر دن قرآن مکمل کرتا، 2 دن میں قرآن مکمل کرتا، لیکن جب بڑی عمر کو پہنچا، عمر زیادہ ہو گئی، اس وقت میں ہر دن میں 1 قرآن نہ پڑھ سکا، تب مجھے معلوم ہوا کہ 3 دن میں ختم کرنے کی اجازت کیوں دی گئی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ کام تھوڑا کیوں نہ ہو پابندی سے کیا جائے، اس کو استقامت کہتے ہیں، اور دین پر استقامت سب سے بڑی دولت ہے۔ جیسے بڑے بڑے اکابر بزرگان دین نے اپنی زندگیوں میں انہوں نے یہ عمل کر دکھایا ہے کہ جو کام انہوں نے شروع کیا، اگرچہ کہ ان کو روکا جائے، مخالفتیں ہو، بادشاہوں کی طرف سے ظلم کیوں نہ کیا جائے، مگر انہوں نے اس کام پر اپنی زندگی کو باقی رکھا ہے۔ بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے انہوں نے استقامت حاصل کی۔ اب استقامت کے کئی معنی ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے استقامت کا حکم آیا ہے کہ ثابت قدم رہو، جم کر رہو، اپنے عمل میں کوتاہی نہ لاؤ، تبدیلی نہ لاؤ، یہ فرمایا گیا۔ تو قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، یعنی اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی
آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ قائم رہیے، اور وہ لوگ بھی قائم رہے جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، یعنی صحابہ کرام۔ مطلب یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں۔ توبہ کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، توبہ کرنا کمال کی بات ہے۔ بزرگوں کی زندگی میں جب یہ دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے انہوں نے توبہ کیا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ گار تھے کیا؟ گناہوں سے توبہ کرنا ہی بڑی دولت ہے۔ توبہ نہیں کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کامیاب وہی ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی توبہ و استغفار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، مگر اس کے باوجود توبہ کی فضیلت ہے، توبہ کی برکتیں ہیں، توبہ کی وجہ سے اللہ کی قربت ملتی ہے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فاستقم کما امرتا، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجیے۔ حاضرین، امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح اللہ علیہم ابواب العلوم التی سبق ذکرھا، یعنی اولیاء اللہ، علماء دین نے استقامت اختیار کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کھول کر ان کے دلوں میں اپنا علم عطا فرمایا، علم کے نہریں ان کے اندر انڈیل دی۔ تو پتہ چلا علم استقامت کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا حضرت نے قال بعضهم من يطيق مثل هذه المخاطبة بالاستقامة إلا من أيد من المشاهدات القوية والأنوار البينة والآثار الصادقة بالتثبيت ببرهان عظيم، یعنی قائم رہیے، استقامت اختیار کریے، یہ باضابطہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کچھ دیر کے لیے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی سے کوئی آدمی کہے جو پابند ہے، پابند سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پابند رہو، تو سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پابند نہیں ہے، اس وجہ سے پابندی کی بات کی جا رہی ہے۔ جو پابند ہیں ان کو پابندی پہ قائم رہنے کے لیے بھی حکم دیا جاتا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے نہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لاؤ۔ ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ مطلب جو ایمان لا چکے ہیں اس پہ ثابت قدم رہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو خطاب دیا گیا آپ قائم رہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی قربتوں پر دلالت کرتا ہے، اعلیٰ مقام کو بتاتا ہے، یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کہ اعمال میں سب سے بہترین کون سا عمل ہے، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الاستقامہ، ثابت قدم رہنا سب سے بہترین عمل ہے۔ تو مطلب یہ کہ مثال کے طور پر قرآن مجید کی روزانہ قرآن مجید کی ایک دن میں سارے قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ ثواب کا عمل ضرور ہے، مگر ایک پارہ کیوں نہ ہو ہر دن پڑھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو ایک دن میں ختم کر لینا کمال کی بات ہے، لیکن ہر دن پڑھتے رہنا یہ استقامت ہے اور یہ فضیلت کی بات ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، ایک مثال دی گئی ہے، جیسے کہ کسی جیسے بورویل ہے، نل ہے، نل کے جو قطرے گرتے ہیں پانی کے، دیکھنے کے لیے وہ پانی کا قطرہ معمولی سا ہوتا ہے، ایک ہوا کا جھونکا اسے اڑا لے جاتا ہے، مگر مسلسل جب زمین پر گرتا ہے تو جہاں گر رہا ہے وہاں پہ سوراخ کر دیتا ہے، اپنا نشان چھوڑتا ہے۔ تو جو عمل مسلسل کیا جائے اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے، دل کو فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے، ایک دن کر لینے سے نہیں ہوتا۔ تو مسلسل عمل کیا جائے، استقامت یہ اولیاء اللہ کی عادت ہے، اور استقامت کی وجہ سے ان کو کمالات ملے۔ بہرحال یہاں پہ تعلیم باقی رکھی جائے، عمل باقی رکھا جائے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقیمو، کہ لوگو تم ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، ولن تحسو،
کہ تمہارا گھیراؤ نہیں کیا جائے گا، مطلب یہ کہ جو ثابت قدم رہتے ہیں ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تو ثابت قدمی بڑی دولت ہے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاستقم کما امرتا، اس آیت پاک کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو جیسے حکم دیا گیا اس پر ثابت قدم رہیے، استقامت اختیار کیجئے۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں افتقر الی اللہ بصحت العزم، یعنی پختہ ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے محتاج بن جائیے، پکا ارادہ کر لینا کہ میں رب کا محتاج ہوں، اور جو اپنے آپ کو رب کا محتاج جانے سمجھے وہ پھر کسی کا محتاج نہیں بنتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کو اپنے دکھڑے نہیں سناتا، نہ ہی کسی کی شکایتیں کرتا ہے۔ تو استقامت کا معنی یہ بھی ہے، ثابت قدم رہنا مطلب اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جانا، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اور بعض بزرگوں نے، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی اس کتاب میں عوارف المعارف میں کہ کوئی بزرگ نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے داڑھی مبارک سر انور میں کچھ بال سفید ہو گئے، یہ کس وجہ سے ہوئے؟ عرض کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیبتنی سورۃ ہود و اخواتھا، یعنی سورہ ہود اور اس جیسی صورتیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا، غضب کا یا پھر عذاب کا ذکر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ سورہ ہود نے میرے بالوں کو سفید کر دیا۔ تو وہ بزرگ عرض کرتے ہیں کہ حضور سورہ ہود کی کون سی آیتوں نے آپ کے بالوں کو سفید کیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بھی عرض کیا، کیا انبیاء کرام کے واقعات جو اس میں بیان کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے؟ کیونکہ انبیاء کرام نے جو مشقتیں اٹھائی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور ان کی قوم جو ان سے نافرمانی کر رہی تھی، اس نافرمانی کے متعلق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا، یا پچھلی امتوں کو جو ہلاک کر دیا گیا عذاب کی وجہ سے، وہ پڑھنے کی وجہ سے بالوں میں سفیدی آئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ سورہ ہود کی وہ آیت نے میرے بالوں کو سفید کر دیا، فاستقم کما امرتا، آپ کو جیسے حکم دیا گیا آپ اس پہ قائم رہیے۔ غور کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رب تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ کے حکم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس درجہ اہمیت کے ساتھ قبول فرماتے ہیں کہ آپ کے منہ مبارک بھی سفید ہو گئی اس حکم کی وجہ سے، حضور فرما رہے ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خطاب مبارک کی وجہ سے اثر ہوا، ویسے ہی جو علماء آخرت ہوتے ہیں، صوفیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنا خوف عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا خوف خداوندی اللہ کے پیاروں کو دیا جاتا ہے، نافرمانوں کو نہیں دیا جاتا۔ جو نافرمان ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ دنیا میں منہمک رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ حاضرین، ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت ابو علی الجورجانی، ان کے بارے میں حضرت نے فرمایا، صاحب عوارف المعارف نے، انہوں نے فرمایا استقامت کے بارے میں، کن طالب الاستقامت لا طالب الکرامہ، کہ اے مخاطب استقامت کا طلبگار بن، کرامت کا نہیں۔ مطلب جو ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، اس کے ذریعے کوئی درجہ مت چاہو کہ مجھے یہ درجہ مل جائے، یہ مقام مل جائے، میں اوتاد میں سے ہو جاؤں، میں ابدال میں سے ہو جاؤں، اور اولیاء کرام کی محفلوں میں میرا شمار ہو جائے، میں بزرگوں کے مزار پہ گیا تو وہ نظر آ جائے، یہ مت طلب کرو۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ طلب استقامت کو کرو، یعنی تم نے جو دین پر عمل شروع کیا ہے اس پر قائم رہو۔ تو قائم رہنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اب اس کی مثال ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں آئے، بادشاہ کے دربار میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بادشاہ، کیا بڑی سلطنت اور کیسی حکومت ہے، اور کتنے آرام دہ زندگی ہے تمہاری کہ تمہارے پاس جو مانگیں گے وہ مل جاتا ہے۔
اور ہر قدم پر نوکر باندیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں. تم نے میری سلطنت کی تعریف کی، اب جاؤ میری سلطنت کو دیکھو. تو ساری سلطنت کو خوب سجایا گیا. اس کے بعد یہ آدمی جس نے تعریف کی تھی اس کے ہاتھ میں ایک کٹورا پانی کا دیا گیا اور یہ کہا کہ جاؤ تم یہ کٹورا ہاتھ میں لے کر سفر کرو اور ساری میری سلطنت کو دیکھ کر آؤ، مگر یاد رکھنا ایک قطرہ پانی بھی اگر گرے گا تو تیری گردن مار دی جائے گی. سارا شہر سجا دیا گیا تھا، اب وہ کٹورا لے کر نکل رہا ہے. پلٹ کر آنے کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے ہمارے شہر کو کیسا پایا؟ تو اس نے کہا کہ کہاں شہر کہاں کی زینت، مجھے تو اپنی پڑی تھی. ایک قطرہ پانی اگر گر گیا تو کہیں گردن نہ کٹ جائے، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ شہر کیسا تھا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ایسے ہی ہم بھی سلطنت انجام دیتے ہیں کہ جس طرح تم کو ذمہ داری دی گئی تھی ایک قطرہ پانی نہ گرے، ہم بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں کہ پروردگار ہمارے متعلق قیامت کے دن اگر پوچھے کہ تم نے سلطنت کو کیسے سنبھالا، تو یہ زیب و زینت، یہ آرام دہ غذائیں، یہ سب چیزیں ہمارے کام آنے والی نہیں ہیں. تو جواب دہی کے طور پر ہم ایسے ہی حفاظت کر رہے ہیں جیسا کہ تم نے کٹوری کی حفاظت کی اور اس میں پانی گرنے سے بچایا. اس کو استقامت کہتے ہیں، یعنی جو ذمہ داری دی گئی اس کی حفاظت کرنا. تو ہر ایک مومن دین پر جب چل رہا ہے، ایمان اسے دیا گیا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، تو اس کو استقامت ایسے حاصل کرنی چاہیے. اب جس کی نظر اپنی ذمہ داری پر ہوتی ہے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، نہ اس کو دوسرے لوگ نظر آتے ہیں. یہ کیفیت کے ساتھ زندگی گزاری جائے. تو بہرحال حضرت نے فرمایا کن طالب الاستقامت لا طالب الکلامہ، کہ تم استقامت کے طلبگار بن جاؤ، کرامت کے طلبگار مت بنو. کیوں؟ فإن نفسک متحرکۃ فی طلب الکرامۃ وربک یطلب منک الاستقامہ، کہ اے انسان تیرا نفس کرامت چاہتا ہے اور تیرا رب تجھ سے استقامت چاہتا ہے. تو اپنے نفس کا غلام ہے یا رب کا بندہ ہے؟ نفس خواہش کرتا ہے کہ یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے. پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ تم استقامت طلب کرو، جو عمل کر رہے ہیں اس پہ قائم رہو، جو عقیدہ بنایا ہے اس پہ قائم رہو، اگرچہ کہ تمہیں اس پر آزمایا کیوں نہ جائے. تو رب کی خواہش اور رب کے حکم کو بجا لانا، خالق کائنات کے حکم کو بجا لانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. حاضرین کرام، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے استقامت وغیرہ کے متعلق اور بھی تفصیلات بیان فرمائے. ان میں سے کچھ اہم جو باتیں ہیں وہ میں آپ کے مزید گوشے گزار کر رہا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے لیے بزرگان دین نے مشقتوں کو اٹھایا ہے، تکلیفیں برداشت کی. تو حضرت خاص طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا شعور اگر تمہارے پاس آ جائے، مطلب مجھے سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہے، رب کے حکم پر عمل کرنا ہے، یہ شوق اگر تمہارے دل میں آ جائے تو پھر تم پر ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ تم تکلیف برداشت کرو، مکلف بن جاؤ. تکلیف کو برداشت کرنا ایک ذمہ داری ہے، دوسرا رات میں جاگنا، اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ صبر کرنا. کیسا صبر؟ تنہائی پر صبر کرنا. اب جیسے یہ تینوں کی باتیں میں ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ، گجرات میں احمد آباد، وہ حضرت کے ہی نام سے موسوم کیا گیا ہے. تو حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی کہ فمشو حفاتن عراتن سترون اللہ جہرتن، کہ اے لوگو تم ننگے پیر اور ننگے سر دوڑتے رہو، چلتے رہو، تو علانیہ تم اللہ تعالیٰ کے جلوے دیکھ لو گے. تو وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب میں راتوں رات میں جنگلوں میں دوڑا کرتا تھا، اور یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو پاؤں میں کانٹے چبھتے تھے، نیچے چبھتے تو اوپر کی طرف نکل آتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں رات بھر اس کیفیت میں مجھے احساس بھی نہیں ہوتا، جب صبح ہوش آتا تو پتہ چلتا کہ میرے پاؤں میں کانٹے کتنے چبھے ہوئے. تو
غربت، غربت کا معنی ہوتا ہے تنہائی. تو تنہائی اختیار کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں. دوست و احباب، وہ باتیں فلاں، ان چیزوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. جب تک آدمی تنہا نہ ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی قربت نہیں پائے گا. اب تنہائی بھی دو قسم کی ہوتی ہے. بعض سلسلوں میں جسمانی طور پر تنہا رہنے کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن سلسلے نقشبندیہ میں سب کے درمیان رہ کر تنہا رہنے کو پسند کیا جاتا ہے. رہنا سب کے درمیان مگر اکیلے رہنا. تو اسی کو کہتے ہیں خلوت در انجمن، یعنی انجمن جماعت میں رہ کر بھی علیحدہ ہو جائے. بیٹھے ہوئے سب کے ساتھ، دل لگا ہوا ہے اللہ کی یاد میں، اپنے کام پر توجہ ہے، اپنے نفس کی اصلاح کی طرف توجہ ہے. تو یہ کیفیت ہونی چاہیے. بہرحال صبر کرے اپنی تنہائی پر، اور سفر کرنا، سفر علم حاصل کرنے کے لیے. جہاں جہاں بزرگوں کے پاس علم ہے اور ان کے دل کی کیفیتیں ہیں، وہ حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا. تو سفر کی مشقتیں بڑی سخت ہوتی ہیں، ان کو برداشت کرنا. رات میں جاگنا، یعنی نماز تہجد کے لیے اور تلاوت قرآن کے لیے. پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی خواہشوں کے خلاف کرنا، نفس جو چاہے، جو خواہش ہے اس کے خلاف کرنا. یہ تمام کام کریں گے تو تم کو استقامت حاصل ہوتی ہے. حضرت شہاب الدین سہروردی یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اب اس کے بعد حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے کام کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. عقل کی ضرورت ہوتی ہے. جو بیوقوف ہے ان کو یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آتی. بیوقوف کیا کرے گا؟ کھاؤ پیو، زندگی گزارو، عیش کرو، چند دن کی زندگی. آج کل لوگوں کے یہی بول ہیں. لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی چند دن رہنا ہے دنیا میں، کھاؤ پیو عیش کرو، آخرت کا معاملہ کون دیکھا. تو یہ بیوقوفوں کی باتیں ہیں. عقل ہونی چاہیے ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے. تو عقل مند کون ہوتے ہیں اور عقل ہوتی کیا چیز ہے؟ تو ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ تستوری، سہل بن عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ للعقل الف اسم، عقل کے 1000 نام ہیں. مطلب عقل جس کو کہتے ہیں اس کے 1000 کیفیتیں، حالتیں ہیں 1000. اب جیسے ہم انسان کی، بیٹھنا ایک حالت ہے، کھڑے ہونا ایک حالت ہے، کھانا ایک حالت ہے، نماز پڑھنا ایک حالت ہے، خاموش رہنا بھی ایک حالت ہے، بولنا بھی ایک حالت ہے. ایک ہی آدمی کی اتنی حالتیں ہوتی ہیں. عقل کی بھی ایسی 1000 حالتیں ہیں، ہر حالت کا ایک نام ہے. تو 1000 نام ہے عقل کے، اور پھر ہر نام کے 1000 نام ہیں. ہر ایک نام کے پھر 1000 نام ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا سب سے پہلے عقل کا نام ہے ترک دنیا، دنیا چھوڑنا. مطلب جو عقل مند ہے وہ دنیا دار نہیں ہوتا. یہ بنیاد ہے عقل کی. اب دنیا میں پڑے ہوئے کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ بڑے عقل مند ہیں. جیسے آج کل لوگ مثال دیتے ہیں، وہ دیکھو فلاں آدمی کو کتنے کروڑوں کا مالک ہے، اس نے کتنی محنت کی، کتنا بڑا عقل مند ہے. وہ عقل مند نہیں ہے. دنیا کی نظر میں وہ عقل مند ہے، دین کی نظر میں اور اللہ والوں کی نظر میں وہ بڑا بے وقوف ہے. تو سب سے پہلے عقل کی بنیاد ترک دنیا ہے. ترک دنیا کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں دنیا کہتے ہیں وہ چیز جو تم کو اپنے خالق سے غافل کر دے، اس کو دنیا کہتے ہیں. اولیاء اللہ کے پاس دنیا کا یہ معنی ہے. ہماری نظر میں دنیا یہ زمین آسمان، یہ کھانا پینا رہنا سہنا، اس کو ہم دنیا کہتے ہیں. لیکن اولیاء اللہ دنیا کہتے ہیں جو چیز تم کو اپنے مالک سے، خالق سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. تو دنیا چھوڑنا یہ عقل کی بنیاد ہے. عقل کے 1000 نام، ہر نام کے 1000 نام، اور اس کی بنیاد پہلا نام عقل کا ترک دنیا ہے. اب اس کے متعلق حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 واقعات بیان فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا، ایک بڑے بزرگ ہے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تقریباً 320 لوگ حج کے ارادے سے نکلے، اور وہ ایسے تھے کہ ان کے پاس صرف ٹاٹ کا لباس تھا، صرف ٹاٹ کا لباس تھا. کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور نہ ہی کچھ رکھنے کے لیے ان کے لباس میں کوئی جیب تھا.
جیسے لوگ بندوبست کر کے سفر کے لیے نکلتے ہیں، آج بھی لوگ حج کرتے ہیں تو کتنا سامان لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ کوئی سامان نہ لے جائیں وہاں لوگوں سے بھیک مانگے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اگر کچھ سامان نہ لے جائیں تو اس کیفیت میں ہونا کہ کوئی دے تو بھی نہ لے، وہ کیفیت میں اگر جا رہے ہیں تو وہ اچھی بات ہے، ورنہ اپنی ذمہ داری اپنے کو اٹھانا ضروری ہے۔ خیر، تو 320 لوگ آپ کے ساتھ چلے تھے، کوئی سامان سفر ان کے پاس نہیں تھا، اور رئی ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر چند تاجروں کے پاس یہ لوگ گئے، حضرت حاتم وغیرہ چند تاجروں نے آپ کی ضیافت کی، تو آپ سے کسی نے کہا کہ یہاں ایک قاضی رہتے ہیں، وہ قاضی بڑے عالم دین ہیں اور اپنے مقام کے بڑے فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کی عیادت کر لیتے ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ وہ لوگوں کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب بادشاہ کے وہ قاضی کے دربار میں گئے تو وہاں دیکھا ایک عالیشان محل ہے، بڑی حویلی ہے اور بڑا دروازہ ہے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑی فکر لاحق ہوئی کہ یہ عالم ہے اور اتنا عالیشان مکان، اتنا بڑا دروازہ، اور اس کے اتنے نوکر چاکر بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، تو کوئی پنکھا ہلا رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے۔ تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ کو وہ شخص جانتے نہیں تھے، وہاں کے قاضی۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر کھڑے ہو گئے، اور قاضی کا نام تھا ابن مقاتل قاضی کا نام تھا۔ تو انہوں نے حضرت حاتم کو دیکھ کر فرمایا کہ بیٹھو، کیوں ٹھہرے ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ قاضی وقت کی، عالم دین کی، ان کی کیفیت یہ تھی کہ آپ غور کیجئے، اولیاء اللہ تو اولیاء اللہ ہیں، علماء دین کے لیے بھی اس طرح کی ٹھاٹ بات اس زمانے میں پسند نہیں کی گئی، جبکہ اولیاء اللہ تو دنیا ہی کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اولیاء کے نقش قدم پہ ہیں اور ہم خانقاہ والے ہیں، ہم بزرگوں کے طریقے پہ چلتے ہیں، تو بزرگوں کا طریقہ کیا تھا اس پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں نے ان سے سوال کی، جب درخواست کی تو وہ لوگوں کے سہارے جو لیٹے ہوئے تھے، لوگوں کے سہارے بیٹھ گئے، یعنی چند لوگوں نے ان کو اٹھایا، خدمت کے لیے لیٹے ہوئے آدمی کو اٹھانے کے لیے بھی وہاں پہ خدمت گزار تھے۔ کتنے خدمت گزار تھے، کیسی ٹھاٹ باٹ کی زندگی تھی۔ تو فرمایا کہ آپ کے پاس جو علم آیا ہے، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ پوچھ رہے ہیں، آپ کے پاس جو علم آیا ہے، یہ علم نیک پارسا دیندار لوگوں کے ذریعے آیا ہے، وہ کون ہے جن سے آپ نے علم حاصل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ تک جو علم پہنچا ہے عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ذریعے مجھ تک علم پہنچا ہے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ صحابہ کو کہاں سے ملا؟ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور کی خدمت میں کون آئے؟ کہا جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ جبریل کو کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے جن سے علم لیا وہ آپ کے استاذ، ان کے استاذ، وہ صحابہ کرام، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ دنیا کے شوقین تھے یا آخرت کے طلبگار تھے؟ حضرت حاتم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے شوقین تھے یا پھر آخرت کے طلبگار تھے؟ کیا ان کے پاس آپ کے جیسی کوئی حویلی تھی؟ کیا ان کے پاس آپ کو اٹھانے بٹھانے کے لیے جیسے خادم ہیں، ان کے پاس کوئی خادم تھے؟ کیا ان کے پاس سونا چاندی ہیرے جواہر پھیلے ہوئے تھے؟ غذائیں وغیرہ موجود تھی؟ ٹھاٹ باٹ کا لباس تھا؟ تو وہ قاضی نے کہا نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر آپ کس کی اقتدا کر رہے ہیں؟ کیا صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اقتدا کر رہے ہیں، یا فرعون اور شداد کی، نمرود کی اقتدا کر رہے ہیں، جن لوگوں نے سب سے پہلے بڑی عالیشان عمارتیں بنائی؟
تو یہ آپ نے جو عالیشان عمارت بنا رکھی ہے یہ نہ صحابہ کرام نے بنائی تھی نہ حضور نے بنائی تھی، وہ تو فرعون اور نمرود نے بنائی تھی۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے علم صحابہ سے پہنچا اور آپ پیروی کر رہے ہیں نمرود کی شدت کی۔ تو یہ کہنے کے بعد وہ جو قاضی تھے وہ اپنے گھر میں چلے گئے۔ 40 دن تک ان کے دل پر ایسی کیفیت طاری رہی کہ کسی سے انہوں نے بات نہیں کی، اور کہا کہ پہلی مرتبہ کسی نے مجھے آخرت یاد دلائی ہے۔ تو ایسے اکابر تھے، بزرگان تھے۔ بہرحال حاضرین کرام، عقل جس کے پاس ہوتی ہے وہ استقامت کو پا سکتا ہے، اور جس کے پاس عقل ہے وہ دنیا کا تارک ہوتا ہے، ترک دنیا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ترک دنیا اہم چیز ہے۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر واقعتاً بعض حضرات کو بے طلب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ضرورت کے مطابق طلب دنیا منع نہیں ہے۔ جیسے انسان ہے تو اس پر ذمہ داری اپنے والدین کی خدمت ہے، اپنے بال بچوں کی پرورش ہے، بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی ذمہ داریاں ہیں، اس حد تک وہ کمائی کر رہا ہے اور اپنی عبادتوں سے غافل نہیں ہے، حرام کاریوں میں مبتلا نہیں ہے، اور سادہ زندگی گزارتا ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کے غاروں میں چلے جائیں۔ اولیاء اللہ حضرت غوث پاک نے دنیا میں لوگوں میں رہ کر زندگی گزاری، امام اعظم نے لوگوں میں رہ کے زندگی گزاری، مگر ایک پائی کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، ایک پیسے کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی۔ تو اس کیفیت کے ساتھ میں زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ بیان کیا گیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ قاضی وقت کو انہوں نے ایسی نصیحت کی، یہ دیکھ کر کہا کہ آپ رئی یہ مقام میں آئے ہیں، یہاں کے قاضی کو نصیحت کیے۔ قزوین یہ بھی ایک مقام کا نام ہے، تو قزوین میں بھی بڑے عالم رہتے ہیں، آپ ان کو بھی نصیحت کریے۔ تو لوگ ان کو لے کر وہاں بھی چلے گئے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر جب تشریف لے گئے تو فرمایا جاتا ہے کہ وہاں جو عالم دین تھے وہ بھی اسی طرح کی زندگی گزارنے والے تھے، یعنی ان کے پاس بھی اسی طرح کی ٹھاٹ باٹ والی زندگی تھی، وہ کیفیتیں تھیں۔ تو ان کو دیکھ کر حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو نماز کی کنجی ہے، اور وہ نماز کی کنجی میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ عالم دین ہیں تو میں آپ سے یہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ وضو کرنے لگے، اور وہ جو عالم صاحب تھے وہ وضو سکھانے لگے اور یہ وضو کرنے لگے۔ اب یہاں یہ جاننا چاہیے کہ عالم تو یہاں کہا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عالم۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی طریقے پہ، تو بزرگوں کے طریقے پہ رہنے والے کیسے ہوتے ہیں اور کیسے ہونا چاہیے؟ چاہے وہ اولیاء اللہ کے طریقے پہ ہوں، علماء کے طریقے پہ ہوں، سب کا طریقہ ایک ہی ہے۔ تو خیر، ارشاد فرمایا، انہوں نے وضو سکھایا، 3 مرتبہ اعضائے وضو دھونا سکھایا۔ تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کر 4 مرتبہ کلی کی۔ تو جیسے انہوں نے 4 مرتبہ کلی کی، فوراً یہ عالم صاحب نے کہا کہ آپ نے اسراف کیا، وضو میں 3 مرتبہ سے زیادہ کسی عضو کا دھونا، چہرہ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، 3 مرتبہ سے اگر زیادہ ہو تو یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کو 1 مرتبہ زیادہ کلی کرنے کی وجہ سے پانی کا اسراف تو نظر آیا، مگر یہ جو اتنی بڑی عمارت آپ نے بنا رکھی ہے، یہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی جو آپ نے بنا رکھی ہے، کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ میرے پاس وضو سیکھنے نہیں آئے تھے، مجھے سکھانے آئے تھے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ خیر، تو ساری بات کا خلاصہ اتنا ہے کہ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ ترک دنیا کی جائے۔ یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ دنیا کی خاطر کسی کا مال چھین لینا، دنیا کی خاطر کسی حرام کاریوں میں مبتلا ہو جانا، یہ سب ایمان والوں کا، عقل مندوں کا شیوا نہیں ہے۔ دنیا بقدر ضرورت استعمال کی جا سکتی ہے۔ حضرت رئیس المفسرین علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہنا تمہارے لیے ضروری ہے، اور انسان کی زندگی کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے۔
جو پانی میں چلتی ہے. کشتی پانی کے بغیر آگے نہیں بڑھتی اور دنیا کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزرتی. لیکن پانی جب تک کشتی کے باہر ہے کشتی ڈوبنے سے سلامت ہے. اسی طرح جب تک دنیا دل کے باہر ہے، مومن کے دل کے باہر ہے، تب تک ایمان کی کشتی سلامت ہے. اور دنیا کی محبت جیسے دل میں آ گئی ایمان کی کشتی بھی ڈوب گئی. تو ترک دنیا عقل مندوں کی علامت ہے. حضرت یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ استقامت کا ایک حصہ ہے. تو جو علم فرض ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے پہلے سب سے پہلے غور سے سننا، دوسرا عمل کرنا، تیسرا اس پہ ثابت قدم رہنا، پھر چوتھا خشیت الہی، اللہ کا خوف. وہ کیا ہوتا ہے آگے نشست میں انشاءاللہ تعالی حضرت نے جو بیان فرمایا وہ ذکر کیا جائے گا. اس کے بعد وظائف